باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ میں حافظ سمر علی آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے بھائی، میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سنت۔ میں آج آپ کو کچھ اہم سنتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے سو کے اٹھنے کی سنت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ سب سے اٹھنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو چہرے کو ملنا اور ہاتھ کو چہروں سے ملنے کے بعد آنکھوں کو ملنا، جس سے آپ کی نیند سب اٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں سو کے اٹھنے والی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اس کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اور میرے بھائی، اس کے بعد چوتھے فوائد یہ ہے کہ جب آپ کپڑے پہنے، پہلے آپ شلوار یا پاجامہ پہنتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا دایاں پاؤں ڈالیں اور پھر اس کے بعد بایاں پاؤں ڈالیں۔ اسی طرح جب آپ قمیض پہننے سے پہلے آپ دائیں آستین ڈالیں، پھر بائیں آستین ڈالیں اور اسی طرح صدری کریں۔ اور جب آپ جوتے پہنیں تو جوتے پہننے کا بھی یہی طریقہ ہے، سب سے پہلے آپ دایاں پاؤں ڈالیں پھر بایاں پاؤں ڈالیں، اور جب اتاریں تو سب سے پہلے بایاں پاؤں اتاریں پھر دایاں پاؤں اتاریں۔ اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اور جب آپ کسی برتن کو چھونے لگے تو اس سے پہلے آپ 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں، اس سے بہت سی جراثیم دور ہو جاتے ہیں اور گھر والے بھی اس جراثیم سے بچ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو مسجد سے آنے کے داخل ہونے کے بارے میں سنت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کے 5 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مطلب کہ آپ سب سے پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں، اور نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور نمبر 3 درود شریف پڑھیں۔ مثلا یہ والی درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس کی مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں کہ اللہم افتح لی ابواب ورحمتی۔ اور نمبر 5 اعتکاف کی نیت کریں۔ اور جو اللہم افتح لی ابواب ورحمتی کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اور اب میں آپ کو مسجد سے باہر آنے کے سنت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، اور نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور نمبر 3 پھر سے درود شریف پڑھنا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور نمبر 4 آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسألک من فضلی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ ابھی میں آپ کو مسواک کرنے کا طریقے کے بارے میں بتاتا ہوں، اور اس کی سنت ہے کہ ہر نماز سے میں آپ کرتے وقت مسواک کریں، یہ بہت سنت ہے۔ اور سو کے اٹھنے کے بعد بھی آپ مسواک کریں، یہ علیحدہ سے سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھ کے چہرے کو اور آنکھ کو مل کے پھر دعا پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور ہمیں بھی مسواک کرنی چاہیے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو 3 دفعہ دانتوں کو اچھی طرح سے ملنا ہے۔ اور مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسے روایت ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی جو چنگلیاں ہوتی ہیں ان کے نیچے مسواک رکھنا، اور جو اپنا انگوٹھا ہوتا ہے وہ مسواک کے اوپر رکھنا، اور جو باقی کا ہاتھ ہوتا ہے اس سے مسواک کرنا اچھے طریقے سے۔ اب میں آپ کو وضو کی سنتوں کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس سے آپ کو وضو کی سنت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا نماز اچھی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں وضو کے بارے میں نہیں پتہ، ہم جلد بازی میں وضو کر دیں، ہماری نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے۔ وضو کی 18 سنتیں ہیں۔ وضو کی سب سے پہلی سنت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وضو کی نیت کرنی چاہیے، مثلا کہ ہم نماز کی مباح کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارا وضو اچھا ہو۔ نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور بعض روایات میں کچھ یہ دعا ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور یہ بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے سب سے ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیں۔ اور جب ہم وضو کر رہے ہوں اور جب ہم مسح کرنے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو میرے سے معاف فرما اور میرے گھر کو وسیع فرما،
اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس سے بعد آپ ہاتھوں اور پاؤں کو اچھے طریقے سے دھوئیں اور سب سے اس کا مسح کریں، اس کی خلال کریں۔ جب ہم تین دفعہ کلی کریں اور مسواک کریں، مسواک نہیں ہے تو 3 دفعہ دانتوں کو ملیں، پھر ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد منہ دھوئیں 3 دفعہ، اور 3 دفعہ منہ دھونے کے بعد داڑھی کا خلال کریں۔ اور داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ منہ دھو لیں اچھے طریقے سے، پورے ہاتھ سے لے کے ہاتھ تک آپ نے منہ دھونا ہے۔ منہ دھونے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنے ہتھیلی میں پانی لینا ہے۔ پانی لینے کے بعد آپ نے اپنے ٹھوٹی کے پاس لے کے آنا ہے پانی کو، اور داڑھی کے نچلی حصے میں آپ نے پھینکنا ہے، پھر دونوں ہاتھوں سے صحیح داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ اس سے آپ کا وضو بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور داڑھی کے خلال کا آپ نے کچھ ایسے الفاظ کرنے ہیں، احاذا امرانی ربی، اور اس کے بعد آپ مسح کریں، اور مسح کرنے کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح آپ نے آگے کے سر سے شروع کرنا ہے، اور سر کا مسح کرنے کے بعد آپ نے کانوں کا مسح کرنا ہے، اور اس میں آپ نے یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا وضو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور آپ نے آخر میں یہ دعا پڑھنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد یہ بھی دعا آپ کو پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آگے بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سنت کا فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائی، ہمیں سنت پہ عمل کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم سب اس سنت پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔